قید عشق ناول بائی یمن ایوا ایپیسوڈ 40۔ انہیں مسز شائستہ کے گھر رہتے ہوئے پورا ہفتہ گزر گیا تھا۔ خانزادہ اپنے آفس کا ورک بھی دیکھ رہا تھا اور شام کو وہیں گھر آ جاتا تھا، مگر اب ساری عمر وہاں رہنا بھی ممکن نہیں تھا اور آغا جان کی بھی طبیعت خراب تھی۔ ان کا سن کر وہ بے چین ہو رہا تھا۔ پریان، اب ہمیں حویلی واپس لوٹ جانا چاہیے۔ اب یہاں مزید رہنا مشکل ہے میرے لیے۔ آغا جان کی طبیعت بھی کافی خراب ہے، جانا چاہیے۔ اس نے ساتھ میں روز آفس جانے کے بجائے لاؤنج میں بیٹھے واپس جانے کا فیصلہ کیا اور پریان کو اپنے پاس بٹھا کر نرمی سے کہا تو وہ پریشان ہوئی۔ جی دل نہیں چاہ رہا مگر جانا تو ہے۔ پوروا سے بات کرتی ہوں، بس اس کی فکر ہے بہت، وہ سر جھکا کر بولتی افسردہ ہونے لگی۔ خانزادہ نے اپنائیت سے اس کی پیشانی پر محبت بھرا لمس چھوڑا۔ پوروا کو میرے پاس بھیجو، کچھ بات کرنی ہے۔ اگر وہ انکمفرٹیبل ہوگی عیسیٰ کے پاس واپس جانے سے تو کوئی زبردستی نہیں، اسے اپنے ساتھ حویلی لے جائیں گے، باقی میں ہینڈل کر لوں گا۔ پریان نے بے ساختہ اس کا چہرہ دیکھا۔ پہلے وہ شکوہ کرتی تھی اللہ سے، اب مصلحت کے سمجھ آتی تھی اگر ہادی سے شادی ہو جاتی تو کیا وہ اسے ایسے پوروا کو سنبھالتا؟ کبھی نہیں، مگر سامنے بیٹھا مہربان شخص اس کی زندگی کی ہر مشکل میں ساتھ کھڑا تھا۔ جی بھیجتی ہوں۔ وہ تشکر بھری نظروں سے اسے دیکھتی اٹھی اور گلجان بیگم کی باتیں سوچتی روم میں گئی۔ پوروا ان کے پاس ہی بیٹھی رہتی تھی۔ پوروا جاؤ، حدیر بلا رہے ہیں۔ پریان نے پوروا کو بھیجا تو وہ جلدی سے اٹھ کر حدیر کے پاس بھاگی۔ ان کچھ دنوں میں ہی وہ حدیر سے بہت قریب ہو گئی تھی، بھائی بھائی کی رٹ لگائے اس کے سر پر سوار رہتی تھی۔ پریان وہیں گلجان بیگم کے پاس بیٹھ گئی۔ مورے گل، آج ہم حویلی کے نکلیں گے۔ آپ نے اس تمام وقت میں جیسے ہمیں سنبھالا، ہم دونوں ایک دوسرے کو ویسا کبھی نہ سنبھال پاتی۔ وہ تشکر سے بولتی ان کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگا گئی۔ مورے کہا ہے تو سنبھالنا ماؤں کا فرض ہوتا ہے، وہ نرمی سے مسکرا کر بولتی۔ اس کا گال تھپ تھپا کر بات ختم کر گئی۔ پوروا لاؤنج میں حدیر کے پاس جا کر بیٹھی۔ وہ ہاتھ میں پوروا کا پاسپورٹ اور ٹکٹ تھامے سوچ میں گم تھا۔ پریان کی ضد پر اس نے کینیڈا سے پیرس شفٹ ہو چکی پر عیسیٰ کے پاس پوروا کو بھیجنے کا سوچ دیا۔ اس کی ٹکٹ تک کنفرم کروا لی مگر دل نہیں مان رہا تھا۔ عیسیٰ سے نکاح کروا بیٹھا تھا، اب یوں رشتہ ٹوٹنے پر اسے اپنا مجرم لگ رہا تھا۔ حدیر بھائی، پوروا کے پکارنے پر وہ چونک کر سیدھا ہوا۔ معصوم صورت بنائے اس کے بالکل پاس بیٹھی اسے یکٹک دیکھ رہی تھی۔ وہ مسکرایا۔ پوروا ایک بات پوچھتی ہیں، سچ سچ بتانا، عیسیٰ کیسا لگتا ہے تمہیں؟ آج ہم واپس جا رہے ہیں تو تم عیسیٰ کے پاس جاؤ گی، یہ ٹھیک ہے نا؟ اس نے اسے جاننا چاہا۔ خانزادہ کی بات پر وہ بے چین ہوئی، چہرے پر روحان سے تاثرات ابھر آئے۔ وہ بغور جائزہ لے رہا تھا۔ پوروا کوئی مسئلہ ہے تو شیئر کرو نا بچے۔ وہ نرمی سے اس کا سر تھپ تھپا کر بولا۔ اس کی اداسی پر وہ چاہ کر بھی اپنا فیصلہ نہیں تھوپ پا رہا تھا۔ پوروا رونی صورت بنائے مزید اس کے پاس کھسک آئی۔ حدیر بھائی، مجھے عیسیٰ جی کے پاس نہیں رہنا۔ وہ رنجیدگی سے نفی میں سر ہلا کر بولی اور پوری کوشش کی کہ وہ اس کی بات مان جائے۔ حدیر نے گہرا سانس لے کر اسے دیکھا۔ کیوں نہیں رہنا؟ کیا بات ہے، مجھے بتاؤ۔ وہ نرمی سے پوچھنے لگا، جانچنا چاہ رہا تھا ان کے درمیان آخر کیسا تعلق ہے۔ اتنا وقت ساتھ رہ کر بھی ایک دوسرے سے وہ بیزار ہی تھے۔ وہ ڈراتے ہیں، اکیلا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، ڈانٹتے ہیں اور مجھے مارتے بھی ہیں۔ ایک بار گلاس مارا مجھے یہاں منہ پر۔ اس کے پاس بہت وجوہات تھیں، نان اسٹاپ بولتی چلی گئی۔ آخری جملے پر اپنے منہ کی طرف اشارہ کر کے منہ لٹکایا۔ وہ صدمے میں گھرا اسے دیکھنے لگا، ایک دم دل سکڑا تھا۔ کیا واقعی تمہیں چہرے پر اس نے گلاس مارا؟ وہ حیرت سے پوچھا تھا، چہرے پر چوٹ کا نشان تلاشنا چاہا۔ بے یقینی تھی عیسیٰ، اتنا بے حس تھا۔ جی ہاں مجھے مارا، وہ گلاس دیوار پر لگ گیا، ٹوٹ گیا، مجھے نہیں لگا، مگر انہوں نے تو مارا تھا۔ اپنے فرینڈز کے سامنے غصہ کیا تھا کہ باہر کیوں آئی میں؟ مجھے نہیں رہنا بھائی، وہ مجھ پر تشدد کرتے ہیں۔ وہ ساری تفصیل بتاتی رونی صورت بنا گئی۔ تشدد؟ یا خدا، تمہیں تشدد کا مطلب بھی آتا ہے؟ وہ جھٹکا کھا کر سیدھا ہوا، اتنے بھاری الفاظ بول رہی تھی کہ انسان کا دل ہی رک جائے۔ ایسا ظالم، ایسی زیادتی اس ناتواں وجود پر، اللہ! ہاں جی، تشدد وہی ہوتا ہے جو عیسیٰ جی میرے ساتھ کرتے ہیں۔ وہ زور و شور سے سر ہلا کر بولی تھی۔ مطلب مثال سامنے ہی تو تھی۔ دیکھو گڑیا، عیسیٰ تمہیں ڈراتا ہے، مانتا ہوں بہت غلط کرتا ہے، مجھے بھی برا لگا اور میں اس کو اچھے سے سبق سکھاؤں گا اس گھٹیا حرکت کے لیے، مگر یہ تشدد نہیں ہوتا۔ اس کا نشانہ اتنا برا نہیں کہ تمہیں مارنا چاہے تو دیوار پر دے مارے، وہ بس تمہیں ڈراتا ہے، مارتا نہیں۔ اس نے نرمی سے سمجھاتے ہوئے صفائی دی۔ عیسیٰ پر تب چڑھ رہی تھی، وہ میرے ساتھ گھٹیا حرکت تو کرتے ہیں نا، مجھے ان کے ساتھ نہیں رہنا پلیز۔ وہ تشدد چھوڑ کر اس کا لفظ پکڑتی پھر سے ضد کرنے لگی۔ حدیر کا دماغ جھنجھنا اٹھا، اسے سمجھانا مشکل ترین کام تھا۔ اچھا میں عیسیٰ سے بات کروں گا، تم ہمارے ساتھ حویلی چلو، فکر مت کرو۔ وہ اس سے زیادہ سمجھا نہیں پایا، عیسیٰ نے ڈرا کر رکھ دیا تھا۔ وہ سہمی ہوئی تھی، وہ مایوس ہوا، ہاتھ میں تھامی پوروا کے ٹکٹ کو افسردگی سے دیکھا۔ پریان اور گلجان کو تیاری کرنے کا کہتے پوروا کو بھی ساتھ لے جانے کا بتایا۔
گلجان نے صرف سر ہلا دیا، پر ریحان متذبذب سی پروا کا مطمئن چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اگر وہ اسے ساتھ حویلی لے جائے تو کیا حویلی والوں کو اچھا لگے گا؟ لگ بھی جائے تو کیا یہ سب ٹھیک تھا؟ پہلے وہ یہی سوچتی تھی ساری عمر پروا کو اپنے پاس رکھے گی، مگر اب دماغ چل رہا تھا یہ مناسب نہیں۔ گلجان نے کہا تھا رشتہ توڑنے کی جلدی مت کرنا۔ وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ کافی دن سے عجیب بیزاری میں مبتلا تھا۔ پروا کے جانے کے بعد اسے سکون ملنا چاہیے تھا۔ وہ سر پر سوار کی گئی تھی، مگر یہاں تو سب الٹا ہو رہا تھا۔ وہ مسلسل یاد آ رہی تھی، کھانا کھاتے ہوئے صوفے پر رو رو کر بیٹھی کھاتی ہوئی، کبھی کبھی منہ بنا کر ناراضگی جتا کر کھاتی ہوئی، کبھی ڈری ہوئی رک رک کر کھاتی ہوئی۔ چائے بنانے لگتا تو دودھ کا پیک دیکھ کر اس کا خیال آ جاتا لڑکیاں سی فوڈ فاسٹ فوڈ کی دیوانی ہوتی ہیں، وہ دودھ کی دیوانی تھی، انوکھی ہی تھی۔ گھر آتے ہی بے ساختہ اس کے کمرے میں چلا جاتا تھا، چڑھتے چڑھتے بھی اس کا خیال رکھنے اور وقت پر کھانا دینے کی فکر، اور اسے گھورنے ڈانٹنے کی عادت سی ہو گئی تھی۔ وہ زچ ہو رہا تھا، اپنی حالت سے خود اکتا رہا تھا۔ آئرہ اپنے کیے پر شرمندہ تھی۔ یونی میں بہت بار معافی مانگنے کی کوشش کرتی تھی، سامنے آئی تھی، بات کرتی تھی، وہ بالکل نہ دیکھنا چاہ رہا تھا نہ بات سنتا۔ اس کا دماغ تو دور کہیں اس بچوں جیسی لڑکی پر اٹکا رہتا تھا جو بالکل اس کے ٹائپ کی نہیں تھی، مگر دماغ میں ضروری ترین کام کی طرح سارا دن اٹکی رہتی تھی۔ اپنی حالت سے وہ خود بری طرح بیزار ہو رہا تھا۔ کچھ عادتیں انسان میں ایسی ہوتی ہیں جن کے پڑ جانے سے خود انسان تنگ ہوتا ہے۔ پروا بھی عیسیٰ خان کی وہی عادت بن گئی تھی۔ اسے احمر اور حسن پر اکثر غصہ آنے لگا۔ نہ کوئی بولتا اچھا لگ رہا تھا، نہ ہنستا ہوا دنیا چل رہی تھی۔ تبدیلی تو اس کے اندر کہیں آئی تھی، وہ بھی اچانک۔ چپ ہو جاؤ، بےہودہ انسانوں کی طرح ہر وقت منہ کھولے رکھتے ہو۔ 5ویں دن اس کا صبر ایسا ٹوٹا تھا کہ احمر حسن کے کہے پر چیخ کر بولا، دونوں کو یکدم جیسے کسی نے بٹن سے میوٹ کر دیا ہو۔ ہم تو پیدا ہی ایسے ہوئے تھے، آج سے پہلے اس بےہودگی میں تم بھی شامل ہوتے تھے، اب کیا ہوا؟ حسن نے فخر سے بالوں کو جھٹکا دے کر کہا، اور اسے غور سے دیکھا۔ عیسیٰ نے اپنے بال نوچے۔ کسی کی یاد آ رہی ہے، بہت برے والی، وہ بے بسی سے بولا۔ تو احمر اور حسن نے ہانکوں کی طرح اس کی ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر اسے آنکھیں چمک اٹھیں۔ Sometime all I think about you. Late night in the middle of June. احمد شوخی سے گانا گانے لگا، دوسری لائن پر رکا۔ اوہ سوری، یہ جون نہیں، دسمبر ہے۔ سر کھجاتے ہوئے معذرت کی حسن نے کہا لگایا۔ عیسیٰ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ اس کے دوست کسی معاملے کو سیریس لے لیں تو اس دن قیامت نہ ہوگی۔ وہ بہت اکتا رہا تھا، ضد ہو رہی تھی پروا کو نہ سوچے، واپس نہ لائے، پورا دن آوارہ گردی میں گزار دیتا۔ فلیٹ میں جاتا تو پھر اسی وجود کو دیکھنے کی چاہ اس کے اندر بے چینی سی بھر دیتی تھی۔ وہ اس غیر ضروری اور بچکانہ سی لڑکی کی یاد میں اتنا کیوں پاگل ہو رہا تھا؟ نہیں محبت تو ہو نہیں سکتی تھی نا؟ ہاں فکر ہو سکتی تھی۔ وہ خود کو دلاسے تسلیاں دیتا تھا، انسانیت کے ناطے کسی کو اتنا کون سوچتا ہے؟ فکر میں یاد اور چاہ کسے بے چین کرتی ہے؟ دل سوال کرتا تو وہ یہاں وہاں کی سوچیں سوچنے لگتا تھا۔ وہ چاہے یاد کر کر کے پاگل ہو جائے یا مر جائے، وہ اس چھوٹی سی بلا کو دیکھنے یا ملنے کبھی نہیں جائے گا۔ اس نے خود ہی دھمکی دی اور عمل کیا۔ یہ بھی عام دنوں سا ایک دن تھا۔ اندر کی بے چینی کو دبائے وہ دوستوں کے ساتھ لانگ ڈرائیو پر نکلا ہوا تھا۔ چہرے پر بیزاری پھیلی ہوئی تھی۔ گاڑی بھگاتا کہاں سے کہاں نکلتا جا رہا تھا، کوئی خبر نہیں تھی۔ احمد اور حسن میوزک لگائے، کبھی بیٹھے بیٹھے ناچنے لگتے، کبھی ساتھ گانے لگتے۔ ان کی انجوائمنٹ آج ہر دن سے کہیں زیادہ بھرپور تھی۔ ایک دوسرے کو اشارے کرتے منہ پر 12 بجا کر بیٹھے۔
عیسیٰ کی حالت پر ہنستے کہے لگا رہے تھے، جو دنیا کو جوتی کے نیچے رکھے اور پھر کسی نازک وجود کی صرف یادوں کے سامنے ہارے، اور ہار بھی نہایت برے والی ایسے انسان کی اداس صورت دیکھنے کا جو مزہ تھا وہ احمر حسن سے کوئی پوچھتا، جن کو گویا دنیا کا کوئی خزانہ ہی مل گیا تھا۔ دن ڈھل رہا تھا، وہ شہر سے دور نکل آئے تھے جب عیسیٰ کو خانزادہ کی کال آئی۔ اس نے جھٹکے سے گاڑی روک کر جلدی سے کال اٹھا کر موبائل کان سے لگایا۔ حویلی جا رہے ہیں ہم، میں چاہتا ہوں پریحان اور مورے گل کے ساتھ ساتھ پوروا کو بھی لے جاؤں، سنا ہے اسے ڈرا کر اپنی مردانگی دکھاتے رہے ہو۔ مبارک ہو، ظاہر ہے تم نے موسیٰ سے پیچھے کہاں رہنا تھا۔ تمہیں تو آمنہ کے بھی یہی لگتا تھا کہ اس سے محبت راست نہیں تھی، اس لیے اس نے تمہارے بھائی کو دھوکہ دیا۔ تمہیں ایک بات بتاؤں عیسیٰ، مجھے لگتا ہے محبت اور وفا تو مرد کو راست نہیں، اس لیے تو ذرا سی غلطی پر عورت کو معاف کرنے کے بجائے زمینی خدا بن کر ان کے کردہ نہ کردہ گناہ کی سزا دیتے ہیں، اور انہیں لگتا ہے وہ مرد ہے، وہ غیرت مند ہے۔ غلط لگتا ہے۔ بزدل ہوتے ہیں وہ مرد، چاہے وہ خان آزر ہو یا پھر خان موسیٰ، یا اپنی مثال ہی لے لو۔ میری بے بسی دیکھو، یہاں بیٹھا تمہیں صرف سنا رہا ہوں، ٹوکتا ہوں، سنتے نہیں ہو، اور مجھے پھر بھی تمہارے ہی پاس آنا پڑتا ہے۔ اسے تم سے باندھنے کی غلطی جو کر بیٹھا ہوں، وہ جیسے بھرا بیٹھا تھا، کال پر ہی شروع ہوا اور ایسا بولا کہ عیسیٰ کو جواب دینے تک کا موقع نہیں ملا۔ وہ لب نیچے سنتا جا رہا تھا۔ اس کے نہایت سنجیدہ تاثرات پر حسن نے میوزک کا پہلے والیوم کم کیا، پھر بالکل بند کر دیا۔ وہ سرخ ہوتی آنکھوں سے خالی روڈ کو تک رہا تھا، موبائل کان سے لگا ہوا تھا، لب خاموش تھے۔ پہلے خانزادہ حدیر کال کر کے مصنوعی ڈانٹ کے بعد اس کا حال پوچھتا تھا، اب حال پوچھنے کا موقع ہی نہیں ملتا تھا اسے۔ شکوے کرتا تھا، مایوسی جتاتا تھا اور بے بسی سے کال کاٹ دیتا تھا۔ آج کل ایسا ہی ہوتا تھا، بدلا تو بہت کچھ تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی موسیٰ نے اپنا کوٹ اتار کر ایک طرف رکھا اور صوفے پر بیٹھا۔ وہ 2 دن بعد ابھی شہر سے لوٹا تھا، دن ڈل رہا تھا۔ نظر کمرے میں دوڑائی، صاف کمرہ، ہر چیز سمٹی ہوئی پڑی تھی، مگر مالکن غائب تھی۔ زرشے کی صورت یاد آتے ہی چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ 2 دن پہلے وہ زرشے کو بھی ساتھ لے جانا چاہ رہا تھا، مگر ثنا بیگم نے سختی سے منع کر دیا تھا۔ اس نے بحث کر کے زرشے کو تیاری کرنے کا کہا، مگر وہ ثنا بیگم کے انکار کے بعد خود بھی انکار کر گئی تھی۔ تب تو وہ ناراضگی جتاتا چلا گیا تھا، مگر زیادہ وقت ناراض رہ بھی کہاں سکتا تھا۔ اب آتے ہی اسے دیکھنے کا دل چاہ رہا تھا۔ ثنا بیگم اور خان سوار تو لاؤنج میں بیٹھے تھے، مگر وہ نہ وہاں تھی نہ روم میں۔ یقیناً خان آزر کے پوشن میں گئی ہوئی تھی۔ جھک کر شوز اتارے اور ڈریس اٹھا کر چینج کرنے چلا گیا۔ زرشے کو ثنا بیگم نے ملازمہ کے ہاتھ پیغام بھیجا تو وہ فوراً آ گئی۔ ثنا بیگم نے تیکھی نظروں سے گھورا، موسیٰ آ گیا ہے، چائے بنا لو، پانی بھی لے جانا، اور سنو خبردار جو اس کے آتے ہی گیلے شکوے کیے، مجھے خوب پتہ ہے اس کے ساتھ شہر نہ جانے کا غم ابھی تک ستا رہا ہوگا تمہیں۔ میں منع نہ کرتی تو تم تو چلی جاتی، لیکن رکنا پڑ گیا۔ کچن میں اسے بھیجتے ہی ساتھ میں سنایا، خان سوار اور آغا جان کو دیکھنے جا چکے تھے اور موسیٰ روم میں تھا۔ تبھی موقع سے فائدہ اٹھا کر انہوں نے باتیں سنائیں۔ زرشے سر جھکائے کچن میں چلی گئی۔ ثنا بیگم کا سرد رویہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ پہلے تو وہ حویلی والوں کے ڈر کی وجہ سے چپ ہی رہتی تھی۔ گلجان اور داور یاور کے علاوہ خانزادہ ہی تھا جو خود پاس بلا کر بات کرتا تھا، پیار جتاتا تھا۔ اب موسیٰ سے شادی ہونے کے بعد سے وہ اکثر ہی ثنا بیگم کے ہتھے چڑھی رہتی تھی۔ چائے بنانے کے ساتھ کباب بھی فرائی کر لیے، ٹرے میں پانی کا گلاس رکھا اور کمرے میں پہنچی۔ موسیٰ چینج کر کے روایتی مردانہ شلوار قمیض پہنے فریش سا ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑا بالوں میں برش کر رہا تھا۔ پرفیوم اسپرے کر کے مڑا۔ زرشے ٹیبل پر
ٹرے رکھ دیا، آہستگی سے سلام جھاڑ کر کمرے سے نکلنے کے چکر میں تھی۔ سردیوں کی مناسبت سے پہنے گہرے سبز سادہ شیفون کے لباس میں اس کا شفاف رنگ دمک رہا تھا۔ سر پر دوپٹہ جمع ہوا تھا، ایک کندھے پر بھاری میرون شال رکھی ہوئی تھی۔ وعلیکم السلام۔ رکو زرشے، اس نے سلام کا جواب دیتے ہی اسے روکا تو وہ دروازے پر قدم روکتی گھبرا کر اسے دیکھنے لگی۔ یقیناً 2 دن پہلے اکیلے شہر جانے کا غصہ وہ اب اتارے گا۔ زرشید ڈر رہی تھی۔ تمہاری چائے کہاں ہے؟ میں تو اکیلے چائے نہیں پی سکتا، بالکل کمپنی دینی پڑے گی تمہیں۔ صوفے پر بیٹھ کر ٹرے میں رکھی چیزوں کا جائزہ لے کر بولتا پانی کا گلاس اٹھا کر منہ سے لگا گیا۔ میں نے تو پی لی تھی سب کے ساتھ، اس لیے۔ اس کے لہجے میں گھبراہٹ اور کپکپاہٹ محسوس کر کے وہ حیران ہوا۔ اتنی سمپل سی بات بتانے میں وہ اتنی کیوں گھبرا رہی تھی؟ آؤ یہی کپ شیئر کر لیتے ہیں، سنا ہے پیار بڑھتا ہے اس سے۔ وہ مسکراہٹ دبا کر سنجیدگی سے بولا۔ جی، آپ میرا جھوٹا پئیں گے؟ وہ حیران ہوئی، وہ اس قابل کہاں تھی بھلا کہ موسیٰ خان اسے اتنی اہمیت دے۔ موسیٰ اس کے سوال پر ابرو چڑھاتا اسے گھورنے لگا، ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر صوفے کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ زرشے اس کا اشارہ سمجھ کر جھجک زدہ سی اس کی طرف بڑھ کر اپنا نازک ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ گئی تھی۔ تم جتنی محبت اور توجہ ڈیزرو کرتی ہو، شاید میں تو ساری عمر لگا کر بھی نہ دے پاؤں۔ خود کو اب اس احساس کمتری سے باہر نکالو۔ گلجان جیسی عظیم ماں کی بیٹی ہونا فخر کی بات ہے، نہ کہ شرمندگی کی کہ تم ایسے چھپتی پھرتی ہو۔ اس کا ہاتھ لبوں تک لے جا کر نرمی سے چھوا اور اپنے پاس بٹھا کر وہ سنجیدگی سے بولا۔ زر سے سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ مجھے مورے سے محبت ہے، ان کی بیٹی ہونے پر شرمندہ نہیں۔ وہ بے ساختہ صفائی دینے لگی۔ اور ان کے داماد کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں بھی کافی اچھا ہوں یار۔ اس کی کمر کے گرد بازو پھیلاتا یک دم اپنی طرف کھینچ کر وہ شوخی سے بولا۔ اس کے حسینے پر ہاتھ ٹکا کر خود کو سنبھال دی۔ زرشے کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ چہرہ ایسے سرخ ہوا جیسے کوئی رنگ گھول دیا گیا ہو۔ موسیٰ دلچسپی سے اس کے شرمانے کا منظر دیکھتا بے اختیار جھکا، مگر وہ پھرتی سے اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ چلو چائے پیتے ہیں۔ وہ منہ بسور کر چائے کا کپ اٹھاتا اس کے سامنے کر گیا۔ زرشے سنبھل کر پیچھے ہوئی۔ موسیٰ نے کپ اس کے قریب کر کے پینے کا اشارہ دیا۔ وہ سٹ پٹاتی ہوئی سی سپ لے کر پیچھے ہوئی۔ کباب کھلاؤ مجھے، اور مجھے لوفر یا بےہودہ ٹائپ مت سمجھنا، اوکے؟ تم میری بیوی ہو اور ہمارے درمیان کوئی برتر یا کمتر نہیں۔ ہم برابر ہیں، تم میں کوئی کمی نہیں، مکمل اور بہترین ہو۔ ہم مجھ میں کوئی کمی دیکھو تو مجھے کھل کر کہہ دینا۔ تمہیں پہلے چائے دینے کا مطلب بھی یہی ہے کہ میں تمہارا بچا ہوا کھا لوں گا تو میری شان میں کمی نہیں آئے گی۔ اور کباب کھلانے کا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یار تھوڑا رومانس کرنے کا موڈ ہو رہا تھا۔ وہ سنجیدگی سے اسے وضاحت دیتا سمجھاتا یک دم آخری جملے پر شرارت سے مسکرایا تھا۔ یک ٹک اسے دیکھ کر اس کی باتیں سنتی وہ جھیپ گئی۔ فوک میں کباب کا ایک پیس الگ کر کے اٹکایا اور موسیٰ کے پاس لاتا ہاتھ ذرا سا کپکپایا تھا۔ وہ کباب کا ٹکڑا لیتا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ زرشے کی نظر اس کے ہاتھ میں موجود کپ پر گئی تھی۔ وہ پھر سے کیوں نہیں پلا رہا تھا؟ وہ جیسے منتظر ہوئی۔ کیا بات ہے، اور چائے پینی ہے؟ اس کی نظر کے تعاقب میں دیکھ کر وہ بے ساختہ ہنسا۔ نہیں، ایسی بات نہیں۔ زرشے شرمندہ ہوئی۔ یار پی لو، مسئلہ نہیں، بس میں نے سوچا زبردستی نہ پلا دوں، ایسا نہ ہو پھر رات کا کھانا نہ کھا سکو تم۔ اس نے کپ اس کی طرف بڑھا کر ہنستے ہوئے وضاحت دی۔ زرشے نے نفی میں سر ہلا کر پیچھے ہوئی۔ اسے اس وقت بہت معصوم لگ رہی تھی۔ وہ کپ رکھ کر اس کے ایک گال پر ہاتھ رکھ کر جھکا اور دوسرے گال پر لب رکھ دیے۔ زرشے نے اس کے تپتے لمس پر شرم سے آنکھیں میچی۔ وہ پیچھے ہوا تو وہ سرخ چہرہ لیے گھبرائی ہوئی بیٹھی تھی۔ کباب اچھے بنائے ہیں، چائے بھی بہت اچھی ہے، اور اس آخری مہربانی کا تو بہت زیادہ شکریہ۔ وہ مسکرا کر اس کے گال کی طرف اشارہ کرتا بول رہا تھا۔ زرشے سر جھکا گئی۔ چہرے پر کچھ وقت پہلے والی گھبراہٹ اور پریشانی کی جگہ اب شرمیلی مسکان نے لے لی تھی۔
وہ چائے کے باقی گھونٹ بھرتا اسی کو دیکھ رہا تھا۔ وجود میں سرشاری سی بھر آئی تھی۔ پریحان تو حویلی پہنچتے ہی اپنے بھی کمرے میں بستر پر دراز ایسے تھکن زدہ ہو رہی تھی جیسے چل کر یہاں تک آئی ہو۔ خانزادہ قمیض شلوار پہنے، کندھوں پر شال رکھ کر پرفیوم اسپرے کرتا مرر سے اسے دیکھتا ہنس پڑا تھا۔ آئی ایم سوری میری جان، پورا راستہ تمہیں چلا کر لایا ہوں، اتنا تھکا دیا میں نے تمہیں۔ وہ بظاہر سنجیدگی سجائے شرارتی آنکھوں سے اسے دیکھتا بول رہا تھا۔ پریحان نے وہیں لیٹے لیٹے کروٹ بدل کر اسے گھورا۔ طنز کر رہے ہیں نا، آپ کو کیا پتا کتنا تھک جاتی ہوں حویلی آتے آتے۔ دنیا کے دوسرے کونے میں آپ لوگ رہتے ہیں، وہ منہ بنا کر بولتی جا رہی تھی۔ وہ ہنسی دبا گیا، مزید ہنستا تو مزید ناراض ہو جاتی وہ۔ مجھے سب پتا ہے، نظر بھی آتا ہے کتنا تھک جاتی ہو، میں واقعی حیران ہوتا ہوں، اتنا بھی دور نہیں ہے، ہم ڈیلی بھی سفر کرتے ہیں، تم اتنا کیوں تھک جاتی ہو؟ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھتا، بال سمیٹ کر گال سہلانے لگا۔ وہ کھسک کر اس کے مزید قریب ہوتی، سر اس کے گود میں رکھ گئی، اس کا ہاتھ اپنے گال سے ہٹا کر سر پر رکھا اور آنکھیں پٹ پٹا کر اسے دیکھا۔ وہ بے ساختہ ہنس پڑا۔ عجیب شوق تھا پریحان کا، ہر وقت سر دبوانے کا شوق چڑھ جاتا تھا۔ آپ کو نظر آتا ہے پھر بھی پرواہ نہیں ہوتی، تھک جاتی ہوں پھر بھی آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے ہماری مما جب ہاسپٹل سے تھک کر آتی تھیں، کبھی کبھی ان کا سر درد کرتا تھا تو پاپا خود چائے بنا کر دیتے تھے اور ان کا سر بھی دباتے تھے۔ وہ اس کا ہاتھ سر سے ہٹانے پر منہ بسور کر اسے بتانے لگی، ہر لڑکی کی طرح اس کے بھی ماں باپ اس کی آئیڈیل تھے، وہ ان جیسی انڈرسٹینڈنگ خانزادہ کے ساتھ ڈیولپ کرنا چاہ رہی تھی۔ خانزادہ اس کے بازوں سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے اٹھا کر سینے سے لگاتا خود میں بیچ گیا۔ میں نے آغا جان سے جا کر ملنا ہے، ان کی طبیعت خراب ہے، اپنی کیوٹ سی وائف کی خدمت واپس آ کر کروں گا۔ اس نے معذرت کی اور اس کے چہرے پر محبت بھرے لمس کی بارش کر دی۔ اسے واپس تکیے پر لٹایا تو پریحان بکھری سانسیں بحال کرتی سرخ ہوتا چہرہ چھپا گئی۔ فرمائش کر کے ہی پچھتائی تھی۔ وہ اس کی شرمیلی ادا پر ہنستا اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ آغا جان سے ملنے ان کے کمرے میں پہنچا تو وہ میڈیسن لے کر سوئے ہوئے تھے۔ خان آذر اور خان زوار پاس بیٹھے تھے۔ وہ پریشان سا آگے بڑھا، ان کی طبیعت کیوں اچانک خراب رہنے لگی ہے؟ فکر مندی سے ان کے پاس بیٹھ کر باپ سے سوال کیا۔ کچھ دن پہلے بہروز خان کا پتہ چلا ہے، سنا ہے کافی خون خرابہ اور دھوکے بازیاں کرتا رہا ہے۔ خان ناظر نے دھیمی آواز میں بتایا تو وہ چونکا اور گہرا سانس بھرا، یعنی حقیقت آغا جان اور حویلی والوں کو پتہ چل گئی تھی۔ پرانی دوستی جس میں خود سے بڑھ کر دوست پر اعتبار کیا تھا، اس کا اصل روپ سامنے آیا تھا۔ تکلیف تو ہونی تھی، کیا واقعی بہروز خان دھوکہ دے رہا تھا ہمیں؟ یقین نہیں آ رہا مجھے۔ ہم پاگل بندے رہے اور حاکم خٹک سے بگاڑتے رہے۔ خان زوار تعصب سے بول رہے تھے۔ پولیس کی انویسٹیگیشن کے مطابق جی ہاں، دھوکہ دے رہا تھا، اور آج سے نہیں جب سے ہمارے چچا ارباز خان کا قتل ہوا تھا۔ آپ لوگوں نے معاملے کی تہہ میں جانے کے بجائے جو نظر آیا یقین کر لیا۔ چچا ارباز خان کو گولی یعقوب خٹک کے پسٹل سے نہیں، بہروز خان کے بندے پرویز خان کی بندوق سے لگی تھی۔ آپ لوگوں کی وجہ سے اتنے عرصے سے یعقوب خٹک علاقہ بدر رہے، بیوی بچوں کے ساتھ شہر میں رہے، کم عمر گلجان کو منی میں لا کر جانوروں سے بدتر سلوک کیا، اور اب اسی جذباتی پن سے یاور لالا نے یعقوب خان کے بیٹے کو گولی مار دی۔ پورے علاقے کے ہر معاملے میں سمجھداری سے فیصلہ کرنے والے سرداروں کے گھرانے نے اپنی زندگی میں ہر موقع پر کم عقلی کا مظاہرہ کیا۔ وہ تعصب سے بولتا چلا گیا۔ خان زوار اور خان آذر شاکڈ بیٹھے تھے۔ وہ سر جھٹک کر وہاں سے اٹھا، دروازہ کھولا تو چونک گیا۔ سامنے خان آذر اور خان زوار کے لیے چائے لے کر آئی گلجان بیگم لٹھے کی مانند سفید چہرہ لیے ساکت کھڑی تھی۔ مورے گل، خانزادہ نے خفت سے کہہ کر ان کی طرف قدم بڑھائے۔ اس کی پکار پر خان آذر اور زوار نے بھی پلٹ کر دیکھا۔ خان آذر اپنے سامنے گلجان کو دیکھ کر شرمندگی سے
زمین میں گڑ گئے تھے جیسے۔